اس جرماغون نے قاصد نیشاپور کے حاکم فخر الدین حمزہ کی طرف روانہ کیا اور فخر الدین کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہیں اپنی خیریت چاہیے تو سلطان جلال الدین سے تعلقات قطع کر کے ہمارا ساتھ دو تاکہ سلطان کو ان سرزمینوں سے دھکیل کر باہر نکال دیا جائے۔ فخر الدین انتہائی جانثار، انتہائی ایماندار اور محب وطن انسان ہے۔ اس نے اس منگول قاصد کو گرفتار کر کے میری طرف روانہ کر دیا۔ میں جس وقت قلعہ شیر کبوت سے کوچ کر کے اصفہان کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اس منگول قاصد کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ جب میں نے اس منگول قاصد سے جرماغون کی فوجوں کی تعداد سے متعلق دریافت کیا تو اس قاصد نے انکشاف کیا کہ جرماغون کے ساتھ ہمارے متحدہ لشکر سے بھی زیادہ بڑا لشکر ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی لشکری بھی ہمارے خلاف حرکت میں آنے کے لیے دریا جیحوں کو عبور کر چکے ہیں۔ قلعہ شیر کبوت سے اصفہان کی طرف آتے ہوئے دوسرا حادثہ جو پیش آیا وہ یہ کہ میرے کچھ خیر خواہوں نے ایک قاصد کے ذریعے ایک خط میری طرف روانہ کیا جس میں مرقوم تھا کہ انہوں نے ایک اسماعیلی جاسوس کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس منگولوں کے نام علاؤ الدین کا ایک خط تھا جس میں اس نے میرے خلاف منگولوں کو اکسایا تھا۔ میرے ان خیر خواہوں نے اس اسماعیلی سے خط چھین کر میری طرف روانہ کر دیا اور اسماعیلی جاسوس کو قتل کر دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ اسماعیلیوں کا امام جبل الشیخ علاؤ الدین وطن پروری اور ملت کی یکجہتی کی باتیں تو بہت کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے در پہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قلعۃ الموت کے شیخ الجبل کی منافقت یقیناً قابل سزا ہے، لیکن ان دنوں حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکتے۔ ان دو خبروں کے علاوہ قلعہ شیر کبوت سے اصفہان کی طرف آتے ہوئے جو مجھے انتہائی بری خبریں ملیں وہ یہ تھیں کہ جرماغون کے لشکر کے علاوہ کچھ مزید لشکری بھی دریا جیحوں کو عبور کرنے کے بعد ہماری طرف بڑھے ہیں۔ میرے مخبروں کے مطابق اس وقت چنگیز خان کا بیٹا چغتائی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نیشاپور کی طرف بڑھ رہا ہے، اور نیشاپور شہر کے حاکم فخر الدین نے اس کے مقابلے کے لیے مجھ سے مدد طلب کی ہے۔ سلطان جلال الدین جب خاموش ہوا تو اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں جانتا ہوں ہمارے لشکر کی تعداد پہلے سے گھٹ کر کافی کم ہو چکی ہے۔ ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نئی بھرتی کر کے اپنے لشکر میں اضافہ کریں۔ سلطان محترم، جس قدر لشکر ہمارے پاس ہے اس پہ سے آپ چند دستے لے کر واپس قلعہ شیر کبوت کی طرف چلے جائیں اور وہاں قیام کر کے نئی بھرتی کا کام شروع کریں اور نئے لشکریوں کو عسکری تربیت بھی دیں۔ اب لشکر میں اضافہ کرنا انتہا درجے کا ناگزیر ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد میں اور پاسبانوں کا سپہ سالار باقی ماندہ لشکر کے ساتھ نیشاپور کا رخ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں بھائی چغتائی کے لشکر سے نمٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست بھی ہوئی تو ہم پسپا ہو کر قلعہ شیر کبوت کی طرف آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چغتائی قلعہ شیر کبوت تک ہمارا تعاقب کرنے کی حماقت نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو ہم جگہ جگہ پر اس کے لشکر پر شبخوں مارنے کا کام شروع کر دیں گے اور اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان جب خاموش ہوا تو سلطان جلال الدین نے استفہامیہ سے انداز میں پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ اس پر پاسبان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں بھی یہی تجویز پیش کروں گا کہ آپ چند دستوں کے ساتھ قلعہ شیر کبوت کی طرف چلے جائیں اور نئی بھرتی کا کام شروع کر دیں۔ میں اور خان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ چغتائی کو نیشاپور میں داخل نہ ہونے دیں، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ اسے ایک بار پھر دریائے جیحوں کے اس پار مار بھگائیں۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس گفتگو کے جواب میں سلطان جلال الدین تھوڑی دیر تک بڑی بے بسی سے اپنی گردن کو جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر وہ انتہائی دکھی اور پریشان آواز میں کہنے لگا، سنو، عالم اسلام کے حکمران اس وقت عزت و غرور کے قلعے میں آنکھوں کے اندھے اور کانوں کے بہرے بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اطراف میں حلب کا سلطان عز الدین بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، شام کا حاکم علاؤ الدین، ملک مسعود حاکم آمد، اور کردستان کا حکمران ملک المظفر خاصی بڑی قوت کے مالک ہیں، لیکن یہ سب منگولوں کے مقابلے میں قدیم بوڑھے کی طرح خاموش، صدیوں کے جکڑے پرندوں جیسے بے بس، چیتھڑے لگے برہنہ پا چرواہے جیسے لاچار، اور سوکھے پیڑ اور پتجھڑ کی مانند پتیوں جیسے خستہ اور ماندہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ ایسے حکمران ہیں جو اپنا وجود، اپنا مقام، عہد اور خالق تک کو فراموش کر چکے ہوں۔ سنو میرے بھائیوں، میرے رفیقوں، عالم اسلام اس وقت ایک ایسے درخت کی مانند ہے جس کی جڑوں کو دیمک لگ گئی ہو۔
عالم اسلام ان دنوں اس مردہ پھول کی طرح ہے جس میں ہنسی رہی ہو نہ خوشبو۔ عالم اسلام کی طاقت اور قوت کو اس وقت حلق میں پھندا لگے مجرم جیسا بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ کاش کوئی ایسا رجل عظیم اٹھتا جو عالم اسلام کے خالی چراغوں میں روغن بھرتا، مسلمانوں کو بے ضمیری کے خواب سے بیدار کرتا اور ان کی دستار فضیلت منگولوں کے سامنے نہ گرنے دیتا۔ کاش کوئی ایسا سالار مسلم قوم کا، کوئی ایسا حکیم، کوئی کیمیا گر، کوئی ایسا مصلح اٹھتا جو مسلمانوں کو مغموم و حسرت زدہ مٹی کے گھروندوں سے نکال کر اقوام عالم کی تاریخ میں مقام رفعت عطا کرتا، ظلم کی رات سے آزادی کی سحر نکالتا، ماتم کرتے الفاظ و لہجے سے فروزاں و درخشاں امیدیں نکال کر دکھاتا۔ کاش عالم اسلام کا کوئی ایسا ثبوت سامنے آئے جو ضمیر بریدہ اور شعور مہر بلب مسلمانوں کو صداقت، شرافت، دیانت و امانت کے اسباق سے روشناس کرواتا۔ سنو میرے بھائیوں، میرے چاہنے والوں، منگول ہمارے خون کی بو سونگھ چکے ہیں۔ اب وہ ضلالت و ظلم کے دیوتا جبر و خونریزی کی افریت بن کر جگہ جگہ ہمارے لیے خون بھری صلیبیں نصب کرتے پھریں گے۔ اپنے ظلم کے سامنے ہماری بے بسی کی داستانوں میں اپنی خوشیوں، اپنی مسرتوں کی روداد لکھیں گے۔ یہ منگول اپنی انا کے بت کی تسکین کی خاطر دشت کے بھیڑیوں کی وحشت بن کر ہمارے جسموں پر تلخ حقیقتوں کے زخم تراشتے چلے جائیں گے۔ کاش ہمارے چاروں طرف پھیلے مسلمان حکمرانوں کی آنکھیں کھلتی اور وہ اپنے سارے اختلافات بھلا کر منگولوں کے سامنے ہمارے ساتھ دیوار بنتے، تو میں ان پر ثابت کر دکھاتا کہ ہم منگولوں کا ان کے صحرائے گوبی تک تعاقب کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کی گردن جھکی رہی، پھر وہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے عزیز بھائیو، میں چھوٹے سالار عطر خان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ تمہاری تجویز کے مطابق میں قلعہ شیر کبوت میں قیام کروں گا۔ تم دونوں بھائی اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور شہر کی طرف کوچ کر جاؤ اور چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کے خلاف اپنے نیشاپور کے بھائیوں کی مدد کرو۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سلطان کے اس فیصلے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار لشکر کو لے کر نیشاپور کی طرف کوچ کر گئے تھے، جبکہ سلطان جلال الدین کچھ محافظ دستوں کے ساتھ قلعہ شیر کبوت کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے نیشاپور کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چغتائی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نیشاپور سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شاید وہ نیشاپور پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے دیکھا کہ نیشاپور شہر سے باہر ان کے سامنے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی منگولوں کے چمڑے کے خیمے نصب تھے، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اس موقع پر اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہی بیٹھے بڑے تفکر آمیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر اور خان بولا اور کہنے لگا، پاسبان میرے بھائی، منگولوں کے لشکر کا اندازہ لگاتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ نیشاپور شہر سے باہر ہمیں منگولوں کے خلاف زندگی اور موت کا کھیل کھیلنا ہوگا۔ چغتائی کے ساتھ جس قدر لشکر ہے، اس کے سامنے ہمارے متحدہ لشکر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر بھی ہمیں ہر صورت میں ان سے ٹکرانا ہوگا۔ اس پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے چھاتی تانتے ہوئے ایک عزم سے کہا، دیکھ اور خان میرے بھائی، زندگی اور موت کا کھیل تو ہم ایک عرصے سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں، ہم اب اس کے عادی ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے ہم تعداد کی کثرت اور قلت کو خاطر میں لانے والے نہیں۔ دیکھ میرے بھائی، آؤ اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیتے ہیں، پھر جب چغتائی ہم سے ٹکرانا چاہے تو ہم بھی اللہ کا نام لے کر اس پر چڑھ دوڑ پڑیں گے۔ جواب میں اور خان نے کچھ نہ کہا۔ پھر ان دونوں نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ دن اور رات خیر و عافیت سے گزر گئے۔ دوسرے روز صبح ہی صبح چغتائی نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی اپنے لشکر کی صف آرائی کرنے لگے تھے۔ جنگ کی ابتدا چغتائی نے کی تھی، اور وہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار پر اندھے صبر کی علامت، بحر ستم کے نشان، سمندر کے تلاطم، گندی تہذیب و ثقافت،
لپکتے شعلوں، مرگ کے تہوار جیسی ہولناک تباہی اور نمرود کے انگاروں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ چغتائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور خان نے اپنے لشکر کو دائیں طرف، جبکہ پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکر کے بائیں جانب تھا۔ چغتائی کے حملہ آور ہونے کے بعد اور خان تھوڑی دیر تک سچائی کے پرچم لہراتے انصاف کے قاصد کی طرح منگولوں کے حملوں کو روکتا رہا۔ پھر اس نے دفاع کا جامہ اتار پھینکا اور وہ زہر آلود تشدد کے نشان اندھیروں میں بھنور شہر بدر حقیقتوں کی طرح فتح کے گیت گاتا ہوا منگولوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اتنی دیر تک پاسبانوں کا سپہ سالار بھی تباہی کے قاصد اور شہروں کے طلسم کی طرح حرکت میں آ چکا تھا، اور وہ بھی منزل کے آخری نوحے بے کراں آسمان کی پہنائیوں میں ہزاروں برس کی سزا جھیل کر نکلنے والے کرب آمیز عذاب کی طرح منگولوں پر نزول کرنے لگا تھا۔ چغتائی کو امید تھی کہ وہ اپنے لشکر کی عددی برتری کی بنا پر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو بہت جلد پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن معاملہ اس کے الٹ رہا، اس لیے کہ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں میں بلند آواز کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے ہوئے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار اپنے جانبازوں کے ساتھ منگولوں کے اندر گھس کر ان کا قتل عام کرنے لگے تھے، اور لمحوں کی جنگ کے بعد ہی انہوں نے منگولوں کی اگلی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ چغتائی کے لشکر کے اگلے حصے کی حالت اب بے نشیمن و شکست طیور، ویران شاہراہوں گلی کوچوں اور جل بجھے دل کی راکھ جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قریب تھا کہ چغتائی کو نیشاپور کے نواح میں بدترین شکست ہوتی، لیکن لگتا تھا کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے نمٹنے کے لیے چغتائی بہترین منصوبہ بندی کر کے آیا تھا، اس لیے کہ جب منگولوں کے اندر شکست کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تھے، اسی وقت اور خان کی پشت کی جانب سے چارمغان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، اور خان کے لشکر کے پچھلے حصے پر وہ شہروں کو اریاں کرتے عذابوں، صلیب کے بھنور اور درد بھری نفرت سے بھرپور دکھ کی لہر کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عین اسی موقع پر منگول سردار جرماغون بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلا، اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی پشت کی طرف سے وہ مرگ ظلمت اور سحر ناآشنا رات میں زندہ کی تاریکیوں میں چیخنے چلانے کے انداز میں ٹوٹ پڑا تھا۔ اب صورتحال بڑی تیزی سے پلٹا کھانے لگی تھی۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار چغتائی کے بہت بڑے اور جرار لشکر کو شکست اور پسپائی دینے کے درپے تھے، وہاں اب ان کی اپنی حالت دگرگوں ہو کر رہ گئی تھی۔ منگول سامنے اور پشت دونوں طرف سے دونوں کو پیسنے لگے تھے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس صورتحال میں وہ زیادہ دیر تک منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا دونوں نے اپنے لشکروں کو یکجا کر لیا۔ پھر آپس میں کوئی فیصلہ کرنے کے بعد وہ دائیں جانب اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلے۔ چغتائی، چارمغان اور جرماغون نے بڑی شدت اور قوت کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، لیکن اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں کے بھاگنے کی رفتار ایسی تیز تھی کہ کچھ دور تک منگولوں نے ان کا تعاقب کیا، پھر وہ لوٹ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے تھے۔ ادھر سلطان جلال الدین جس وقت منگولوں کے خلاف پورے شد و مد سے تیاریوں کے علاوہ نئے لشکریوں کی بھرتی اور ان کی تربیت کے کام میں بری طرح مصروف تھے، گنجا شہر کے چند مفسد پردازوں نے منگولوں کی شہ پر بغاوت کر دی اور تمام خوارزمی سپاہی جو اس وقت گنجا شہر اور اس کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھے انہیں قتل کر دیا۔ ان امن ناپسند عناصر کا سرغنہ پندار نام کا ایک شخص تھا۔ سلطان جلال الدین نے جو ان دنوں قلعہ شیر کبوت میں قیام کیے ہوئے تھا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے کاتب ابن احمد کو ایک لشکر لے کر روانہ کیا۔ گویا ایک چھوٹا سا لشکر تھا، لیکن سلطان جلال الدین کو امید تھی کہ ابن احمد گنجا کی بغاوت اور سرکشی کو فرو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ابن احمد مختصر سے لشکر کے ساتھ گنجا شہر پہنچا اور نامہ و پیام کے ذریعے فسادیوں کو سمجھانے اور ناشائستہ حرکات سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ بعض ایسے لوگ جو اندر ہی اندر منگولوں کے ہمراز تھے اور ان کی شہ پر کام کر رہے تھے، وہ باغیوں کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے، اس لیے ابن احمد کے سمجھانے اور خط و کتابت کا کچھ بھی اثر ان پر نہ ہوا، اور باغی افراد کے تمرد اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔
ان سارے حالات کا علم سلطان کو بھی ہو گیا تھا، لہٰذا سلطان جلال الدین اپنے باقی ماندہ بچے کچھ لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے قلعہ شیر کبوت سے گنجا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک رات اچانک سلطان جلال الدین گنجا شہر کے باہر آ نمودار ہوا۔ باغیوں کے سردار پندار اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان جلال الدین بذات خود گنجا شہر پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ جس وقت سلطان ابن احمد کے لشکر کے ایک طرف خیمہ زن ہو رہا تھا، پندار نے اچانک شہر سے نکل کر سلطان کے خیمہ زن ہونے والے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ باغی عناصر کا ایک بہت بڑا گروہ اس خیمے کی طرف چڑھ دوڑا جس میں سلطان جلال الدین مقیم تھا، اور اس خیمے پر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی تھی۔ خوش قسمتی سے سلطان دشمن کے تیروں سے بچ نکلا۔ اگرچہ سلطان کے ساتھ سپاہ کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ابن احمد کو اپنے ساتھ لیا۔ تلوار سونت کر وہ باہر نکلا اور اس شدت کا حملہ اس نے دشمن پر کیا کہ پندار اور اس کے ساتھیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ شہر کو بھاگے۔ سلطان جلال الدین بھی تعاقب میں تھا۔ اگرچہ اہل شہر نے بہت کوشش کی کہ سلطان کے پہنچنے سے پہلے دروازے بند کر لیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور سلطان جلال الدین اور اس کا کاتب ابن احمد دونوں اپنے لشکر کے ساتھ باغیوں کے پیچھے پیچھے گنجا شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ ہر چند اہل شہر جرم بغاوت میں برابر کے شریک تھے، مگر سلطان جلال الدین نے مزید خونریزی سے بچنے کے لیے معززین شہر کو بلا کر حکم دیا کہ اگر وہ جاں بخشی کے خواہش مند ہیں تو انہیں چاہیے کہ تمام باغیوں کو گرفتار کر کے سلطان کے حوالے کر دیں تاکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اہل شہر نے سلطان جلال الدین کے ان احکامات کی تعمیل کی اور تمام شرپسندوں کو سلطان کے حوالے کر دیا۔ ایسے عناصر کو سلطان نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح سلطان جلال الدین نے 17 دن تک گنجا شہر میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ واپس قلعہ شیر کبوت کی طرف چلا گیا تھا۔ جس وقت گنجا کی بغاوت فرو کرنے کے بعد سلطان جلال الدین واپس قلعہ شیر کبوت پہنچا تو اسے منگولوں کے ہاتھوں اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی شکست کی خبر مل چکی تھی۔ سلطان کو اب چونکہ خدشہ ہو گیا تھا کہ روز بروز ان کے لیے منگولوں کا دباؤ بڑھتا رہے گا۔ اس موقع پر چونکہ قرب و جوار کے تمام مسلمان حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، اس لیے سلطان نے سوچا کہ اخلاط شہر کے حکمران ملک الاشرف سے امداد طلب کی جائے، جس کے پاس اس وقت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس مقصد کے لیے سلطان جلال الدین بذات خود اخلاط شہر کو چل دیا۔ دوسری طرف جب حاکم اخلاط الملک الاشرف کو سلطان کی آمد اور اس کی غرض و غایت کا علم ہوا تو وہ اخلاط سے دمشق کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان نے اس کے پیچھے ایک وفد امداد کے لیے روانہ کیا۔ جب سلطان کا وفد وارد دمشق ہوا تو الملک الاشرف دمشق سے نکل کر مصر کی طرف بھاگ گیا، جبکہ سلطان کی طرف سے اسے متواتر امداد کے خطوط موصول ہو رہے تھے، لیکن وہ برابر ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا۔ آخر سلطان کو اس کے مشیروں کی طرف سے خفیہ خط ملا کہ آپ ملک الاشرف کے وعدوں پر قطعاً اعتبار نہ کریں کیونکہ اس کی نیت میں فتور ہے۔ لہٰذا سلطان جلال الدین نے ملک الاشرف کی طرف سے امداد حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ ملک الاشرف کی طرف سے مایوس ہو کر سلطان جلال الدین نے اپنا قاصد کردستان کے حکمران الملک المظفر کی طرف روانہ کیا اور اس سے منگولوں کے خلاف امداد طلب کی۔ اس کے علاوہ ابن احمد کی وساطت سے سلطان جلال الدین نے کردستان کے حکمران ملک المظفر سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ اپنے طور پر حاکم آمد اور معز دین کے حکمرانوں کو بھی سلطان کی امداد کے لیے ترغیب دے۔ سوئے اتفاق سے اسی موقع پر سلطان جلال الدین اور شام کے حکمران علاء الدین کے سرحدی محافظوں میں کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر جھڑپ ہو گئی۔ اس جھڑپ میں سلطان جلال الدین کے لشکریوں نے دمشق کے سلطان علاء الدین کے سرحدی محافظوں کو بدترین شکست دی اور وہ دور تک علاء الدین کے علاقوں میں گھس گئے تھے۔ ان علاقوں میں جو کچھ مال و اسباب، ڈور ڈنگر، بھیڑ بکریاں انہیں ملیں وہ سمیٹ کر وہ سلطان جلال الدین کے پاس لے آئے تھے۔ دوسری طرف جب ابن احمد کردستان کے حکمران الملک المظفر کے دربار میں پہنچا اور سلطان کا خط امداد کے لیے پیش کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ جس قسم کے معاہدے کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں، ہم اس نوع کے ایک معاہدے کی روح سے دمشق کے حکمران علاء الدین کی امداد کے پابند ہیں۔ اگر سلطان جلال الدین کے ساتھ بھی اسی قسم کے
کسی معاہدے پر دستخط کیا جائے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے سپاہیوں کو دو مختلف محاذوں پر ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہونا پڑے گا،